اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناس المعین بحمد اللہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں اخلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے آرائز پیش کیے جائیں گے۔ آج کا موضوع تفکر، تدبر کرنا، فکر کرنا، کنٹمپلیٹ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ تفکر کرنا ایک ایسی مشعل راہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے راستے کو طے کر سکتا ہے، اپنے راستے پر بنحو احسن گامزن ہو سکتا ہے۔ تفکر اس لقب آپ کے سامنے بیان کریں گے جہاں پر اس عنوان کے ساتھ وہ علت کیا ہے، وہ سبب کیا ہے جو لوگ جہنم میں ہوتے ہیں، جس سے ہمارا موضوع آپ کے لیے اور روشن ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ ملک 10ویں آیت، جہاں پر پروردگار فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ وہ جو جہنم کی آگ میں گرفتار ہیں وہ کہہ رہے ہیں اے کاش ہم پیغام کو سن لیے ہوتے، اے کاش ہم تفکر کیے ہوتے، تعقل کیے ہوتے، کنٹمپلیٹ کیے ہوتے، یقیناً ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ دو چیز انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ پہلی چیز جہنم کی آگ میں مبتلا کرتی ہے، پہلی چیز ہادیوں کی بات کو نہ سننا، ہادیوں کی بات کو نہ سننا، چاہے پیغمبر کی بات ہو، چاہے امام کی بات ہو، چاہے ایک ایسا عالم جو آپ کو ہدایت کر رہا ہو، اس کی بات کو نہ سنیں، اس کی بات کی پیروی نہ کرے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی ہادی بھی نہ ہو، اگر انسان اپنے عقل کو استعمال نہ کرے، تفکر نہ کرے، تعقل نہ کرے، تو وہاں پر بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس ہادی نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، امام نہیں آیا، تو خدا ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس عقل تھی، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرے؟ اگر عقل کو استعمال کرتے ہوتے یقیناً اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے۔ اب آگے کا موضوع کہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تفکر کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے روایت کا سہارا لیں گے جو الکافی سے ہے۔ ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابی ہشام سے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو دلیلوں کو، دو پروف کو انسانیت کے لیے دیا ہے، تمام انسانوں کے لیے دیا ہے۔ ایک ظاہر اپیرنٹ اور ایک مخفی باطن ہڈن ہے۔ جو اپیرنٹ ہے، جو ظاہر ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، امام ہیں۔ اور جو ہڈن پروف ہے، جو مخفی دلیل ہے، وہ انسان کی عقل ہے، اور انسان کی عقل انسان کے پاس موجود ہے۔ اور اسی دو حجتوں کے ساتھ، دو دلیلوں کے ساتھ خدا انسانوں سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں ہادی بھی بھیجا ہے اور ہم نے تمہارے اندر عقل بھی دی ہے۔ وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے میرے پروردگار ہمارے یہاں نبی نہیں آیا، تو خدا وہاں پر کہے گا کہ تمہارے پاس عقل موجود تھی، اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرے؟
ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے، اچھی بہترین حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ انسان کی عقل کو کامل کرے۔ تو پتا چلا بعثت انبیاء کا مقصد انسانوں کی عقل کو کمال تک پہنچانا ہے۔ یقیناً یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ انسان کی عقل اور انسان کا تعقل کس حد تک اہمیت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تفکر، اللہ کی خلقت میں تفکر سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے بہترین عبادت، افضل عبادت، وہ اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی کریشن میں تفکر کرنا ہے۔ جب انسان تفکر کرے گا اللہ کی کریشن میں، یقیناً اس کی عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی، یقین کے ساتھ ہوگی، ایمان کامل کے ساتھ ہوگی۔ خدا ایسی عبادت کو قبول کرتا ہے، نہ ویسی عبادت جس کے پاس یقین نہیں ہے، جس کے پاس ایمان پختہ اور مضبوط نہیں ہے، معرفت ناقص ہے۔ ایسی عبادت تو عبادت ہے لیکن وہ عبادت معراج نہیں ہے۔ معراج بننا ہے تو سب سے پہلے معرفت میں سے اضافہ ہونا چاہیے، یقین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، تفکر کرے اور تعقل کرے۔ ایک مطلب جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ انسان جو ناپاکی کی طرف حرکت کر رہا ہو، ناپاک ہوتا ہو، توجہ کیجئے، وہ انسان گناہ کی طرف رغبت کر رہا ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی 16ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ رجس، پلیدگی، امپیورٹی۔ اگر کسی کے پاس گناہ ہو عمل کے ذریعے سے، بد اخلاق ہو، تو فرماتے ہیں کہ گناہ کار اور بد اخلاق وہی ہوتا ہے جو تعقل نہیں کرتا۔ عقل مند انسان گناہ نہیں کرے گا، عقل مند انسان برے اخلاق کو نہیں اپنائے گا، عقل مند انسان اللہ کی بندگی کرے گا، عقل مند انسان اچھے اخلاق کو اپنائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان العقل ما عبد بہ الرحمن۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے، تعقل کے ذریعے سے انسان رحمان کی بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ جہاں پر تعقل نہ ہو، رحمان کی معصیت ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اسی عقل کے بنیاد پر ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے حقیقت میں اپنے عقل کو پیچھے رکھا ہے۔ اور اسی تفکر اور تعقل کی اہمیت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ غور سے دیکھیے۔ انسان یہاں پر ان تصاویر کو دیکھے گا، ان امیجز کو دیکھے گا، پہلے قدم میں ممکن ہے دیکھیں اب اسی امیجز میں غرق ہو جائے۔ وہ امیجز میں غرق ہوا ہے۔ یہ تعقل نہیں ہے، یہ تفکر نہیں ہے، بلکہ تعقل اور تفکر یہ ہے ان نشانیوں کے ذریعے، یہ نشانیاں موجود ہیں، اسی نشانیوں میں اپنے آپ کو غرق نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا ہے، بلکہ نشانیوں سے آگے بڑھتا ہوا اس کے مقصد کو پہنچنا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں آپ، جہاں پر مکمل طور پر تصویر میں ان نشانیوں کے مقاصد آپ کو سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک نشانی، ایک سائن جو سٹاپ کی ہے، ایک نشانی نو انٹری کی ہے، ایک نشانی گیو ویو کی ہے، ایک نشانی نو پارکنگ کی ہے، ایک نشانی سپیڈ لمٹ کی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں فرماتے ہیں تعقل کسے کہتے ہیں؟ تعقل اسے کہتے ہیں جہاں پر انسان نشانیوں پر توقف نہ کرے بلکہ نشانیوں سے مقصد کی طرف حرکت کرے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کہکشاں اللہ کی نشانی ہیں، یہ ستارے اللہ کی نشانیاں ہیں،
یہ باغ، یہ سبز اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر انسان اسی نشانیوں میں مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے، یہ تعقل نہیں ہے۔ ستاروں کو دیکھ رہا ہے، فقط ستاروں ہی میں پڑا ہوا ہے، کہکشاں کو دیکھ رہا ہے، باغوں کو دیکھ رہا ہے، جنگلات کو دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے، اسی میں مگن ہے۔ یہ تعقل نہیں ہے۔ ان پہاڑوں سے، ان درختوں سے، ان کہکشاں سے ہٹتا ہوا آگے بڑھے اور مقصد تخلیق کی طرف جائے، یہ ہے تعقل۔ اسے کہتے ہیں والیوبل تھاٹ، والیوبل کنٹمپلیشن۔ اس کی اہمیت ہے۔ ان نشانیوں میں مگن ہونا قابلیت نہیں ہے۔ ان نشانیوں سے گزرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی نظم کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف جائیں، تب جا کے دیکھیے آپ حقیقت میں اپنی عقل کو استعمال کیا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کی تفصیل سے آپ کو سامنے بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔